بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ صاحب ملتان سے پوچھتے ہیں، میں گیم ڈیولپمنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ گیمز میں بھی ارننگ ایڈز دکھانے کے ہوتے ہیں اور کچھ گیمز پیسے دے کر خریدنے پڑتے ہیں جو کہ ایک بار ہی دینے پڑتے ہیں۔ اگر میں کوئی ایسا گیم بناؤں جس میں کوئی حرام چیز نہ ہو، جیسے کہ میوزک، اور وہ گیم ایسا ہو کہ اسے بچے دن میں 3 سے 4 گھنٹے سے زیادہ کھیل نہ بنائیں، تو کیا ایسے گیم کی ارننگ حلال ہوگی؟ دیکھیں، اب گیم آپ بناتے ہیں اور اس سے ارننگ ایڈ کے ذریعے ہوتی ہے، تو ایڈ وہی ہے جو یوٹیوب کے ایڈ کا حکم ہے، تو اس کی ارننگ حلال ہوگی۔ کچھ نہ کچھ رقم صدقہ کر دیں اس میں سے، جیسے کہ یوٹیوب کی ارننگ کے بارے میں بتاتا رہتا ہوں۔ باقی یہ کہ یہ کام مناسب نہیں ہے، گیموں میں بچوں کو لگانا، بیکار باتوں میں ٹائم ویسٹنگ کروانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی اچھائی اس میں سے یہ بات ہے کہ وہ لا یعنی بیکار باتوں کو چھوڑ دے۔ تو ارننگ تو جائز ہوگی اگر وہ ایڈ کی ارننگ آ رہی ہے، باقی بہتر نہیں ہے یہ کام۔ محمد شعیب انڈیا سے، اگر شوہر بیوی کو 3 طلاق دے دے اور پھر شوہر بیوی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے پر رضامند ہوں، تو پھر بھی عورت کو حلالہ اور عدت کرنی چاہیے؟ شوہر اگر بیوی کو 3 طلاقیں دے دے اور اس کے ساتھ رہنے پر راضی ہو، تو اس سوال پیدا ہوتا ہے کہ 3 طلاقیں دی کیوں ہیں آپ نے؟ اگر آپ رہنے پر راضی تھے تو 3 طلاقیں کیوں دی ہیں؟ ممکن ہے کوئی کہے کہ بھئی دل میں اس کے نہیں تھا کہ وہ چاہتا تھا رکھنا، تو ہم دل کے مکلف نہیں ہیں، ہم زبان کے مکلف ہیں۔ ایک آدمی بندوق سے کسی کو گولی مار دے اور کہے کہ میں نہیں چاہتا تھا یہ مرے، لیکن اب قدرت سے مر گیا تو میں کیا کروں، تو جھوٹ بول رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ مردوں کی شرارت ہوتی ہے، وہ 3 طلاقیں دیتے ہیں اور پھر بعد میں روتے دھوتے ہیں، ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں، اور تاکہ جرم بھی ثابت ہو جائے اور سزا بھی نہ ملے ان کو۔ یعنی جرم تو ہو چکا ہے ثابت 3 طلاقیں دے کے، اور پھر گھنے بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ میں تو چاہتا نہیں تھا، منہ سے نکل گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بڑے بڑے لوگوں میں ہم نے لڑائیاں دیکھی ہیں، کبھی بھی اس طرح 3 طلاقیں منہ سے نہیں نکالتے ہوئے، یہ ڈرامے بازی ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں عورت حلالہ کر کے، جو ایک تو حلالہ معاہدے کے ساتھ کرنا ہی حرام اور ناجائز ہے، لیکن کچھ عورتیں یہ کام کرتی ہیں، معاہدہ کر کے حلالہ کرتی ہیں، شوہر کی چکنی چپڑی باتوں میں آتی ہیں کہ میں بہت اب اچھی زندگی گزرے گی، پھر دوبارہ وہی 3 طلاقیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے جب 3 طلاقیں ہو گئی ہیں تو اب شوہر یہ کہہ رہے ہیں نا میں تو رکھنا چاہتا ہوں، تو اس کو بولو کہ بکواس مت کرو، مجھے غصہ آ رہا ہے، اصل میں تھوڑی سی ابیوزو لینگویج استعمال کر رہا ہوں کہ یہ ڈرامے کسی اور کے پاس جا کے بیان کیا کرو، اگر تم نے رکھنا ہوتا نا 3 دفعہ لفظ زبان سے نہ نکالتے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندوق کی گولی کسی کو مار دے اور بولے بھائی میں غصے میں آ گیا تو میں نے چلا دی۔ تو اور میں مشورہ یہی دوں گا کہ اب جب طلاقیں ہو گئی ہیں، خاتون کو چاہیے کہ وہ کہیں اور نکاح کریں عدت کے بعد، اور اسی مرد کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزاریں۔ اللہ کی قدرت، اگر وہ دوسرا مرد طلاق دے دے یا وہ مر جائے یا خاتون کو اس دوسرے مرد کے ساتھ نہیں وہ زندگی اچھی گزر رہی، تو کسی بھی شوہر سے طلاق مانگی جا سکتی ہے۔ اگر شوہر دے دے تو کوئی حرج نہیں ہے، تو اس دوسرے مرد سے طلاق مانگ لی جائے بعد میں کہ بھائی میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں۔ اگر طلاق دے دے ٹھیک ہے، نہیں دے تو پھر اسی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ بالفرض اگر وہ دے دیتا ہے طلاق، تو پھر عدت کے بعد جہاں چاہے نکاح کریں، پھر اللہ نے اجازت دی ہے، پہلے شوہر سے بھی نکاح کر سکتی ہیں، کہیں اور بھی نکاح کر سکتی ہیں، لیکن پھر دیکھ بھال کے نکاح کیا جائے۔ اس طرح سے اگر کوئی حلالہ ہوتا ہے تو یہ تو جائز ہے، لیکن پہلے سے زبان سے یا تحریر سے معاہدہ کرنا تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ عبداللہ اکرم حاصل پور سے، کتنی دفعہ دنیا کا ٹائم رکا تھا؟ میرے خیال میں تو میرے علم میں نہیں ہے کہ ایک دفعہ بھی رکا ہو دنیا کا ٹائم۔ جویریہ صاحبہ کراچی سے، میں ظہر کی نماز اپنے آفس کے کیبن میں پڑھ کر بیٹھ کر پڑھتی ہوں، کھڑے ہو کر پڑھوں تو ساتھ والے کیبن کے سارے لوگ متوجہ ہوتے ہیں، کیا اس صورت میں بیٹھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ نہیں جناب، فرض نماز کھڑے ہو کے پڑھنی پڑے گی۔ آپ اپنے چہرے کو ڈھانپ لیں، پردہ کر لیں، اس طرح سے نماز پڑھ لیں تاکہ کوئی متوجہ ہو بھی تو نہ دیکھے آپ کو، لیکن فرض نماز بہرحال کھڑے ہو کر ہی پڑھنی پڑے گی۔ جویریہ صاحبہ کراچی سے، مجھے آفس سے گھر جاتے ہوئے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، آج کل مغرب جلدی ہو جاتی ہے، گھر پہنچتی ہوں تو کیا اس وقت مغرب کی نماز پڑھی جا سکتی ہے یا وہ قضا کہلائے گی؟ اگر قضا کہلائے گی تو کیا میں راستے میں گاڑی میں نماز پڑھ سکتی ہوں؟ میں اکیلی ہوتی ہوں اور آگے ڈرائیور ہوتا ہے، اس صورت میں کیا بہتر ہے؟ آپ کو اتر کے نماز پڑھنی پڑے گی۔ اب گھر پہنچ کے نماز قضا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے تو میں نہیں بتا سکتا، آپ ٹائم دیکھ لیں، آج کل موبائل میں اپلیکیشن آ رہی ہے جن میں مغرب کا ٹائم، ہر نماز کا ٹائم لکھا ہوا ہوتا ہے۔ عشاء کے ٹائم سے پہلے اگر آپ گھر پہنچ جاتی ہیں تو پڑھ لیں، اور اگر ایسا نہیں ہے، آپ جب گھر پہنچتی ہیں تو عشاء کی نماز قضا ہو چکی، مغرب کی نماز قضا ہو چکی ہوتی ہے، تو پھر آپ کے لیے راستے میں گاڑی روک کے نماز پڑھنا فرض ہے۔ آپ ڈرائیور سے کہہ دیں کہ گاڑی سائڈ پہ لگاؤ، میں نے نماز پڑھنی ہے، ہمت کرنی پڑتی ہے نماز کے لیے، تو فرض نماز پڑھ لیں، سنتیں اگر کوئی مجبوری ہو تو پھر چھوڑی بھی جا سکتی ہیں۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، ایک عمر رسیدہ عورت جو کہ 58 سال کی ہے، شدید بیماری سے اٹھتی ہے اور نماز پڑھتے وقت ان سے پیر موڑا نہیں جاتا، اس کے علاوہ وہ نماز پڑھ لیتی ہیں اور قضائے حاجت کے لیے بھی ٹوائلٹ چیئر استعمال کرتی ہیں، ویسے چہل قدمی آرام سے کر لیتی ہیں، ان کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ بھائی جس طرح سے ممکن ہے پڑھ لیں، نماز میں پاؤں موڑا نہیں جا رہا تو سیدھا کر لیں، قبلے کی طرف کر لیں پاؤں، تو کھڑے ہو کے پڑھ سکتی ہیں، کھڑے ہو کے لازمی پڑھیں، پھر بیٹھنا جائز نہیں ہے فرض نماز میں، اور اگر کھڑے ہو کے پڑھنا ممکن نہیں ہے تو پھر بیٹھ کے پڑھ لیں، پاؤں فولڈ کرنا ممکن نہیں ہے تو قبلے کی طرف پاؤں کر لیں سیدھا۔ اچھا بھائی، عبداللہ صاحب ملتان سے پوچھتے ہیں، اچھا یہ تو ہو چکا ہے۔ محمد قاسم انڈیا سے، پہلی قوموں نے دعوت کا کام کیا ہے یا نہیں کیا؟ سب قوموں نے دعوت کا کام کیا ہے، نہی عن المنکر ہر ایک پر فرض رہا ہے ہمیشہ سے۔
البتہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو جس اہتمام کے ساتھ اس امت پہ نہی عن المنکر کو فرض کیا گیا ہے اس اہتمام کے ساتھ پچھلی امتوں پہ نہیں تھا، کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ باقی نہی عن المنکر، امر بالمعروف، یہ ہمیشہ سے ہر ایک پہ فرض رہا ہے۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے میرے والد ایک دکاندار ہیں، اگر میں اسکالرشپ میں اپنے والد کو بے روزگار ظاہر کروں اور مجھے اسکالرشپ مل جائے تو کیا یہ حرام ہوگا؟ باقی یہ کیا لکھا ہے، کرائٹیریا پر تو میں پوری اترتی ہوں۔ نہیں جی، آپ بے روزگار ظاہر کریں تو یہ جائز نہیں ہے، اور پھر وہ اسکالرشپ بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ بول کے اسکالرشپ دی جا رہی ہے تو وہ دے اس لیے رہے کہ بے روزگاروں کے لیے ہے نا، وہ تو طیب خاطر دل کی خوشی کے بغیر کسی کا مال کھانا جائز نہیں ہے۔ میرا گلا تو کافی خراب ہوا ہے تو اس لیے میں ذرا سلولی ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے میرے شوہر بہت غصے والے ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطی پر تانے دیتے ہیں اور میرے گھر والوں کے بارے میں بھی تانے دیتے ہیں، معاملہ زیادہ نہ بگڑ جائے اس لیے میں اپنے میکے میں نہیں بتاتی۔ میرے شوہر مجھے کچھ بھی لا کر دیں تو احسان جتاتے ہیں کہ تو اس لائق نہیں، کوئی بھروسہ نہیں کہ کس وقت کس بات پہ بگڑ جائے، مجھے بہت بے عزت کرتے ہیں، اگر میری غلطی نہ ہو اور میں جواب دوں تو مجھے مارتے بھی ہیں، میں بہت پریشان ہوں، رو رو کر میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، میری مدد کیجیے۔ دیکھیں آپ اپنے گھر والوں کو بتا دیں، معاملہ بگڑ جائے تو بگڑ جائے، اب اتنا بگڑ گیا اور کتنا بگڑے گا۔ تو بعض لوگ محبت سے نصیحت سے بات سمجھ لیتے ہیں، بعض لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں ہاتھوں سے نہیں مانتے۔ شادی خوشیوں کے لیے کی جاتی ہے، اس لیے نہیں کی جاتی ہے کہ معاملات بگڑیں اور مارے کھائیں اور بلا وجہ کی جو ہے نا تانے سنتے رہیں۔ مجھے نہیں پتا آپ سچ بول رہی ہیں غلط بیانی کر رہی ہیں، بعض دفعہ شوہر غلط بیانی کر رہا ہوتا ہے بیوی کے بارے میں، بعض دفعہ عورت غلط بیانی کر رہی ہوتی ہے، جو جب تک دونوں طرف سے حالات نہ سنے جائیں بات پتہ نہیں چلتی کہ اصل معاملہ ہے کیا۔ لیکن بہرحال اگر صحیح کہہ رہی ہیں آپ، جو کچھ آپ نے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں بتایا وہ سچ ہے، پھر آپ کو چاہیے آپ اپنے گھر والوں کو بتائیں، اپنے بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، مردوں کو، تاکہ وہ آپ کے شوہر کے جو نٹ بولٹ ہیں وہ ٹائٹ کریں اور ان کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا بیماری کے لیے کوئی وظیفہ کر سکتے ہیں؟ ٹک ٹاک پر ایک مولوی صاحب تھے جو کہہ رہے تھے کہ 1,25,000 مرتبہ یا سلام پڑھو تو کوئی بھی بیماری ہو نکل جائے گی، تو یہ وظیفہ صحیح ہے یا نہیں؟ مولوی صاحب سے پوچھا آپ نے کہاں سے نکالا یہ، ٹھیک ہے نا، ان سے پوچھے اس کی دلیل کیا ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے میری تنخواہ اور بچت اتنی نہیں ہے کہ میں اور بیگم حج پہ جا سکیں، میرے والد نے میرے لیے 2 پلاٹ خریدے ہوئے ہیں، ان پلاٹوں سے مجھے کرایہ یا کسی قسم کی آمدنی نہیں ہوتی، اگر اس پلاٹ کو فروخت کر کے حج کے اخراجات نکل سکتے ہوں تو کیا میرے لیے ان پلاٹوں کو فروخت کرنا لازم ہے؟ اگر آپ کے والد صاحب نے آپ کے لیے خرید کے آپ کو ہینڈ اوور کر دیے، وہ قبضے میں دے دیے، پھر وہ آپ کی ملکیت میں، تو پھر آپ پر لازم ہے کہ ان پلاٹوں کو فروخت کر کے آپ حج کریں۔ اگر حج کی درخواستیں جب جا رہی ہوں گی نا اس وقت تک یہ پلاٹ آپ کی ملکیت میں رہیں گے اور استعمال میں نہیں آئیں گے، تو پھر آپ پر واجب ہے۔ ہاں، اس سے پہلے آپ کرائے پہ دے دیتے ہیں یا کچھ اس میں بنا کے رہنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر لازم نہیں ہے، لیکن جب ایک دفعہ حج فرض ہو جائے تو پھر ثابت نہیں ہوتا۔ ہاں، پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کچھ سال پہلے میرے دونوں پاؤں کے آپریشنز ہوئے تھے، ابھی بھی مجھے ننگے پاؤں اور جاگرز کے بغیر چلنے میں تکلیف ہوتی ہے، کہ ایسی حالت میں حج یا عمرے میں احرام کے ساتھ جاگرز پہنے جا سکتے ہیں یا چپل یا سینڈل مرد کے لیے ہر حال میں پہننا لازم ہوگا؟ مجبوری میں پہنے جا سکتے ہیں، لیکن پھر ایسی صورت میں آپ کو دم دینا پڑے گا، کتنے دن تک آپ پہنیں گے سلے ہوئے جوتے وہ اس کی ڈیٹیل کے بعد بتایا جا سکتا ہے کہ دم واجب ہے کتنا واجب ہے۔ محمد حسنین ملتان سے، کیا کوئی ویڈیو گیم کھیل کر اس کے گیم پلے کی ویڈیو سے آنے والی کمائی جائز ہے؟ گیم کھیل کر اس کی ویڈیو مختلف سوشل میڈیا چینلز پر اپلوڈ کر دی جاتی ہے اور وہاں سے جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں گے اتنی کمائی ہو جاتی ہے، کیا یہ جائز ہے؟ وہ اصل میں ایڈ کی کمائی ہوتی ہے، جتنے لوگ گیم دیکھتے ہیں اتنے لوگ ایڈ بھی دیکھتے ہیں، تو جتنے ایڈ دیکھتے ہیں کمپنیاں اتنی ہی پیسے دیتی ہیں، تو اگر اتنی صورتحال ہے تو پھر جائز ہے۔ محمد معاویہ خانپور سے، ہم جو باتوں باتوں میں اللہ کا واسطہ، رسول کا واسطہ یا صدیق کا واسطہ کہتے ہیں تو کیا ایسا کہنا جائز ہے؟ جائز ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے رسول کے واسطے کا کہ تم بھی نبی کے امتی ہو، میں بھی اس نبی کے امتی ہوں، تو ہم دونوں ایک ہی پیغمبر کے امتی ہیں، اس رشتے کا خیال کر لو، یہ نیت ہوتی ہے۔ اگر اس نیت سے کوئی کہتا ہے تو جائز ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نیت ہے تو پھر جائز نہیں ہے۔ محمد حسنین ملتان سے، بہت لمبا سوال پوچھا انہوں نے، کیا ویڈیو گیم کی اپلیکیشن بنا کر گوگل ایڈسنس سے کمائی لینا جائز ہے؟ ویڈیو گیم جیسے کہ آپ جانتے ہیں دور حاضر میں صرف وقت کا ضیاع نہیں رہا بلکہ کمائی کا بھی مستقل ذریعہ بن چکا ہے، ایسے مسلمانوں پر شریعت کا کیا حکم لاگو ہوگا؟ یہ وقت ضائع کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، کمائی کا ذریعہ تو اس سینس میں ہے کہ پیسے مل جاتے ہیں، لیکن لوگوں کا ٹائم ضائع کرا کے پیسے کمائے جا رہے ہیں، یوں کہنا چاہیے اس کو۔ تو اس لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے بلکہ یہ تو کمائی کا ذریعہ ہے۔ بھائی کمائی کا ذریعہ غلط چیز کو بھی تو بنایا جا سکتا ہے نا۔ تو بہرحال ویڈیو گیم کی کمائی جائز ہے لیکن بہت ہی ناپسندیدہ، نامناسب ہے۔ ٹائم سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، الوقت انفس ما علیت بحفظہ واراہ اسہل ما علیک یضیع۔ شاعر نے کہا ہے کہ سب سے قیمتی چیز جس کی تم حفاظت کرو وہ ٹائم ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم سب سے زیادہ اسی قیمتی چیز کو برباد کرتے ہو، اس لیے ویڈیو گیم کے علاوہ کوئی اور کام کرنا چاہیے۔ بہرحال آمدنی حلال ہے کیونکہ وہ ایڈ کی آمدن آتی ہے، وہ میں کئی بار بیان کر چکا ہوں۔ چلیے یہ والا مسئلہ لمبا ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، میں ٹریکنگ کمپنی میں کام کر رہا ہوں جہاں میں امریکہ میں ڈرائیور کے لیے سامان بک کرتا ہوں جو وہ ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پہنچاتے ہیں، میرا کام سامان لینا اور ڈرائیور کو دینا ہے، لیکن کمپنی کا مالک ایک دھوکے باز ہے، وہ ڈرائیوروں کے ساتھ اس طرح معاہدہ کرتا ہے کہ وہ 2 ہفتوں میں کمپنی چھوڑ دیتے ہیں اور معاہدے کے مطابق انہیں کافی رقم مالک کو ادا کرنی پڑتی ہے، ڈرائیور یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کام پہ راضی ہو جاتے ہیں، اس سامان کے کرائے سے جو رقم مالک کماتا ہے وہ زیادہ تر ڈرائیوروں کو ادا نہیں کی جاتی اور اگر کوئی مشکل حالات ہونے کے باوجود جاری رکھے تو وہ اسے کمپنی سے نکال دیتا ہے۔
मजमूई तौर पर ड्राइवरों को इनके काम की अदायगी नहीं कर रहे हैं, वो ड्राइवरों को इनके काम की अदायगी नहीं कर रहे हैं। कुछ ड्राइवरों को आधी तनख्वाह मिलती है, कुछ को तनख्वाह भी नहीं दी जाती। जब मैंने शुरू किया तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो ऐसा कर रहे हैं। मुझे 3 महीने पहले पता चला, और मेरा काम इससे मुकम्मल तौर पर आज़ाद है जो वो कर रहा है। मैं अपना काम कर रहा हूँ जिसमें कोई ऐसी सरगर्मी शामिल नहीं है जो उन्हें धोखा देती है। सिर्फ एक चीज़ जो मुझे लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ वो ये है कि मैं नए ड्राइवर को नहीं बता रहा हूँ कि आपको आपके पैसे नहीं मिलेंगे। इसका क्या हुक्म है? मेरी कमाई हुई तमाम रकम हराम है या इसमें से कुछ हलाल है? मुझे नहीं मालूम कि इसने कितनी रकम अदा की और कितनी रकम अदा नहीं की, क्योंकि वो ड्राइवरों को कभी तनख्वाह देता है, कभी नहीं। क्या मैं इनके लिए काम करना छोड़ दूँ और जो रकम मैंने कमाई है इसका क्या होगा? आपका काम अगर जायज़ है, जो काम आप कर रहे हैं, तो आपकी तनख्वाह हलाल है। बाकी वो जो आपका सेठ या जो भी कंपनी का मालिक है जो 2 नंबरिया कर रहा है, वो उसमें गुनहगार हो रहा है, हराम कर रहा है, नाजायज़ कर रहा है। बाकी ये कि आपको बेहतर यही है कि ऐसे फ्रॉडियों के साथ आप जॉब ना करें, छोड़ दें, सही अच्छी हलाल जॉब तलाश करें। तो और ड्राइवरों को बता देना ही बेहतर है। अगर कोई ड्राइवर आता है ना, आपको पता है उसके साथ धोखा होगा, तो मुसलमान की खैरख्वाही का तकाज़ा ये है, छप्पड़ में ले जाके चुपके से उसको बता दें। मोहम्मद हसनैन मुल्तान से, क्या वीडियो गेम की एप्लीकेशन बनाकर गूगल एडसेंस से कमाई लेना जायज़ है? वीडियो गेम जैसे कि आप जानते, अच्छा ये तो हो चुका है मसला, दोबारा इन्होंने ये पूछ लिया। यूरोप से किसी ने पूछा, हम घर लेना चाहते हैं, तो यहाँ घर लेने के लिए बैंक से फाइनेंस करना पड़ता है, तो वो सूद नहीं है, क्या हम फाइनेंस कर सकते हैं? हराम है भाई, सूद है। जो भी सूदी बैंक हैं वो सूदी सिस्टम के तहत ही फाइनेंस करते हैं। तो आप इस्लामी बैंक की तरफ जाएं अगर है, वरना फ़िलहाल किराए के घर पर गुजारा करें और अल्लाह से दुआ मांगे। अल्लाह ताला आपकी मुश्किल को हल करे। उम्मे उमर कराची से, मेरे पास तकरीबन 18 से 20 तोले सोना है। मेरे शौहर इसकी ज़कात देते हैं। मैं चाहती हूँ कि सोना बेच कर हज पर जाऊँ, मगर मेरे शौहर इस पर राज़ी नहीं होते और ना ही कोई दूसरा महरम है जिसके साथ मैं जा सकूँ। तो बराए मेहरबानी मुझे बताइए कि ऐसी सूरत में क्या करूँ? मुझे बहुत डर लगता है अगर मेरी मौत आ गई तो ये सोना मेरे लिए वबाल बन जाएगा। बिल्कुल सही डर लग रहा है आपको। 20 तोले सोना है तो आप पर हज लाजिम है। जैसे ही महरम का इंतज़ाम हो जाए आप चली जाएँ। शौहर अगर नाराज़ भी हो तो शौहर की नाराज़गी की परवाह ना करें, लेकिन महरम का होना बहरहाल ज़रूरी है। मोहम्मद साहब पाकिस्तान से, अगर कोई शख्स मकरूज़ हो और इसकी मिल्कियत में घर है जिसको फ़रोख्त करके वो अपना पूरा या कर्ज़ का कुछ हिस्सा अदा कर सकता है वो, और इसके साथ अपनी ज़रूरत की रिहाइश का इंतज़ाम भी कर सकता है, इसके बावजूद मकरूज़ आदमी का घर ना बेचना और कर्ज़ की अदायगी में मज़ीद ताख़ीर करना, जबकि कर्ज़ ख्वाह मुस्तकिल तौर पर अपनी रकम की वापसी का मुतालबा भी कर रहे हैं, क्या ये शरम जायज़ है? ये आजकल बहुत से लोग करते हैं, पैसे ले लेते हैं कारोबार में डूब गए तो अब वापस नहीं करते, कहते हैं हम कहाँ से दें। तो मेरे बयानात में भी ये बात है, भाई आप जिस घर में रहते हैं उसको बेच के आप कर्ज़ अदा करो। कहते हैं ये घर कैसे बेचे? भाई साहब किराए पर रहो। तो अगर कोई शख्स किराए पर रह सकता है और अपना घर बेच के पूरा या आधा कर्ज़ा अदा कर सकता है, तो उस पर शरन लाजिम है कि वो घर बेच के कर्ज़ अदा करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स की नमाज़ जनाज़ा नहीं पढ़ाते थे जिसकी मौत इस हाल में हो कि उस पर कर्ज़ा हो। इतनी शदीद वईद है इस पर। शहीद का हर गुनाह माफ़ होता है, हदीस में आता है, कर्ज़ा माफ़ नहीं होता। तो घर बेचें अपना। यहाँ जान अटकी हुई होती है दीवारों में, यही फिर हुब्बे दुनिया है। दीवारों में ना जान अटकी हुई होती है कि मेरा घर मेरा घर। कब्र में जाएगा तो पता चलेगा तेरा घर कौन सा था। मोहम्मद मुआज़ बहावल नगर से, अगर कोई शख्स मुसलमान होना चाहता है तो इसका क्या तरीका है? क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ उलमा दूसरा कलमा, कुछ पहला कलमा पढ़ाते हैं, और क्या कलमा पढ़ने से पहले गुस्ल की फ़राइज़ अदा करना खुद से तो लाजिम है। देखें, एक पहला कलमा पढ़ाएँ, दूसरा कलमा पढ़ाएँ, दोनों जायज़ है। हर गैर मुस्लिम को इस्लाम कबूल करवाने का तरीका दूसरे से मुख्तलिफ होता है। कलमा तौहीद तो सबसे पढ़वाया जाएगा, नबी की ख़त्म नबूवत इक़रार सबसे करवाया जाएगा, वादा लिया जाएगा कि मैं नमाज़ कायम करूँगा, ज़कात दूँगा, हज करूँगा, रमज़ान के रोज़े रखूँगा, और जो भी शरई अहकाम है उनकी पाबंदी करूँगा। ये तौबा करवाई जाती है। फिर देखा जाता है इसका किस मज़हब से ताल्लुक़ है। अगर वो हिंदू है तो फिर उसे ये पिछले मज़हब से दस्तबरदारी का ऐलान करवाया जाए कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं मंदिर में नहीं जाऊँगा, मैं बुतों की पूजा नहीं करूँगा। अगर वो ईसाई है तो उसकी ज़बान से कहलवाया जाएगा, मैं हज़रत ईसा इब्न मरियम को अल्लाह का नबी मानता हूँ, मैं आपको अल्लाह का बेटा नहीं मानता, आइंदा मैं चर्च नहीं जाऊँगा, मैं इबादत मस्जिदों में जाके करूँगा, एक खुदा को मानता हूँ। तो यहूदी है तो उससे ये भी इतराफ़ किया जाएगा कि मैं हज़रत ईसा इब्न मरियम को अल्लाह का पैगम्बर मानता हूँ, जो बगैर बाप के अल्लाह ने अपनी ताकत और कुदरत से पैदा किए। मैं माज़अल्लाह उनके नसब में शक नहीं करता, हज़रत मरियम को पाकदामन मानता हूँ। और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का भी इतराफ़ किया जाएगा। तो जो भी मज़हब इस्लाम में जिस मज़हब वाला भी दाखिल हो रहा है ना, उससे उस मज़हब के बारे में ला ताल्लुक़ी का इज़हार किया जाएगा, भैया मेरा इस मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और फिर उसको जब मुसलमान हो जाए तो फिर बेहतर यही है कि उसको गुस्ल कराया जाए, कि वो गुस्ल करे। फिरोज़ साहब यूपी से, मेरी बीवी 3 साल से अपनी माँ के घर है, बात करता हूँ तो तलाक मांगती है, बदतमीज़ी करती है, पैसों की डिमांड करती है। वो चाहती है मैं अपने वालिद और वालदा को छोड़ दूँ। बोलती है या तो तू मेरे साथ रहो या अपने माँ बाप के साथ। क्या करना चाहिए? देखें, अगर आपके माँ बाप की खिदमत करने वाला कोई मौजूद है और नहीं बन रही बीवी के माँ बाप के साथ, तो बेहतर यही है कि उसको माँ बाप से अलग करीब में कहीं घर लेके दे दें, ताकि आप माँ बाप की खिदमत भी करते रहें, बेगम की खिदमत भी करते रहें। इसके बाद भी वो बदतमीज़ी करती है तो फिर आप समझ लें, सोच लें क्या करना है, रखना है या छोड़ना है उसको। सऊदी अरब से किसी ने पूछा, मैं एक तलाक याफ्ता औरत से शादी करना चाहता हूँ। मैंने अपने वालिद साहब को राज़ी कर लिया है, मगर मेरी वालदा का कहना है कि तलाक याफ्ता से शादी करना हमारी फैमिली के लिए शर्मिंदगी का बाइस है, बराए मेहरबानी रहमत फरमाओ। भाई ये अब्बा से बोलते हैं कि अब्बा, अगर हमारी किसी बहन बेटी को, आपकी बेटी को या हमारी बहन को तलाक हो गई और फिर कोई दूसरा अच्छा रिश्ता आ रहा हो और वो भी ये कहे कि मैं तलाक याफ्ता से शादी नहीं करूँगा क्योंकि बेइज्जती की बात है, तो आप पे क्या गुजरेगी?
تو اس لیے سوسائٹی میں اس کو ختم کریں، جہاں دل چاہ رہا ہے وہاں شادی کرو، طلاق یافتہ ہو یا کنواری ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کر لیں آپ ایسی کی تیسی۔ استغفر اللہ، یعنی آپ سمجھتے ہیں میرا اسٹائل چینج ہو جاتا ہے ان مسائل میں، تو یہ کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے۔ ہاں وہ لڑکی غلط خاندان کی ہے، پھر بے عزتی کی بات ہے، تو طلاق یافتہ ہونا بے عزتی کی بات نہیں ہے، لڑکی کا خاندان ٹھیک نہیں ہے، لڑکی کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں، تو بھلے وہ طلاق یافتہ ہو، بے شک وہ کنواری ہو، دونوں صورتوں میں اس سے نکالا کریں۔ UAE سے کسی نے پوچھا ہے، حال ہی میں میرے بھائی کی وفات ہوئی ہے، ان کی وفات کے وقت سے ہم ان کے بچوں کی تعلیم لے کر کھانے پینے تک کی تمام ضرورات کا پورا خیال رکھتے ہیں، لیکن ہماری بیوہ بھابھی خاندان میں اور ان لوگوں میں جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ان میں منفی باتیں کرتی ہیں، ان کی ضرورتیں پوری نہیں کرتی ہیں، ایسی صورت میں شرعی لحاظ سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہوئے 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 بھائی بیوہ بھابھی کی شادی کراؤ، جو گھر میں دوسرے بھائی ہیں ان میں سے کوئی ایک بھائی ان سے شادی کر لے یا خاندان سے باہر شادی کر لے۔ اب جو ہے جو بیچاری خواتین بیوہ ہو جاتی ہیں، کچھ کام وام بھی نہیں ہوتا، پھر غیبتوں کا پروگرام ہی چل رہا ہوتا ہے گھروں میں، تو اس لیے منفی باتیں تو وہ بیچاری کریں گی، اب چھوڑو ان کو، شادی کرا دو، مثبت باتیں تو آ جائیں گی انشاءاللہ۔ باقی کون روک سکتا ہے منفی باتوں سے آج کل سے؟ محبت سے سمجھا دیں کہ آپ مثبت باتیں کیا کریں، منفی نہ کیا کریں، 2-4 دفعہ سمجھا دیں، مان جائیں ٹھیک ہے، نہیں تو اپنے حال پہ چھوڑ دیں۔ محمد ریان انصاری انڈیا سے، میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور اس سے بھی نکاح کرنا چاہتا ہوں، مگر اس لڑکی کی شادی کسی لڑکے سے ہو گئی تھی، مگر اب اس لڑکی کا وہاں کسی وجہ سے فیصلہ ہو رہا ہے کیونکہ لڑکی پریشان رہتی ہے اور لڑکے کو زیادہ دماغی مریض ہے، تو فیصلے کے بعد اس لڑکی سے میں نکاح کر سکتا ہوں؟ وہ لڑکی بھی الحمدللہ مجھے پسند کرتی ہے، نکاح کرنا چاہتی ہے، مفتی صاحب آپ اس بارے میں ہم دونوں کی رہنمائی فرمائیں۔ بھائی اگر وہاں سے فیصلہ ہو جاتا ہے، عدت پوری ہو جاتی ہے، آپ کر لیں شادی، کس نے منع کیا ہے بھائی صاحب؟ پرتگال سے کسی نے پوچھا، میں مسلمان ہوں، شادی شدہ ہوں، اپنی لائف میں خوش ہوں، سبحان اللہ، لیکن ایک غیر مسلم لڑکی مجھ سے کہہ رہی ہے کہ اگر تم مجھ سے شادی کرو گے تو میں مسلمان ہو جاؤں گی، اگر تم نہیں کرتے تو میں مسلمان نہیں ہوں گی، ایسی صورت مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر میں شادی نہیں کرتا تو کل قیامت کے دن گنہگار ہوں گا؟ اگر وہ لڑکی مسلمان نہیں ہوتی اور اس طرح مر جاتی ہے تو قیامت کے دن اس کا گناہ میرے سر پہ ہوگا کہ نہیں؟ دیکھیں اس لڑکی سے کہیں کہ آپ اسلام قبول کریں، چاہے میں آپ سے شادی کروں یا نہ کروں، شادی کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے اسلام کا شادی سے تعلق نہیں ہے، تو اسلام اگر دین برحق ہے تو آپ نے قبول کرنا ہے، دین برحق نہیں ہے تو قبول نہیں کرنا آپ نے، اگر آپ کو لگتا ہے تو ہم تو یہی کہیں گے دین برحق ہے لہذا آپ قبول کریں اسلام، تو اس کو شادی سے نہ جوڑیں۔ باقی یہ کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے لڑکی کو دل سے اسلام پسند ہوتا ہے، لیکن اس کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے اسلام قبول کیا تو مجھے کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، تو اس پہ آزمائشیں بہت آئیں گی، تو ایسی صورت میں غیر مسلم لڑکی مسلمان لڑکے سے کہتی ہے بھائی میں اسلام لاتی ہوں لیکن مجھے کہیں سہارا تو ملے، مجھے کوئی بیوی تو بنائے، تو اگر ہم بیوی بنانے کے لیے تیار ہو تو پھر میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، اسلام لے آؤں گی، اگر بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہو تو میں یہ آزمائش میں نہیں آ سکتی، تو بھائی اس خاتون سے کہیں کہ دیکھیں اگر یہ مسئلہ ہے نا تو پھر آپ اسلام قبول کر لیں، اس کو ظاہر نہ کریں دنیا کے سامنے۔ یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ نا کہ اسلام قبول کر لیں تو آپ کو پتہ ہے اگر بتا دیا اس نے تو بہت مارتے ہیں رشتہ دار، جان سے بھی مار دیتے ہیں بعض دفعہ، تو اس سے کہیں لڑکی سے کہ بھائی تم اسلام تو قبول کرو نا، کل میں شہادت پڑھ لو، چھپ چھپ کے نماز پڑھا کرو، تو باقی اللہ معاف کرنے والا ہے، جب سمجھو کہ بھائی تم میں اتنی طاقت آ گئی ہے تو پھر اپنے اسلام کو نمایاں کر دو، ظاہر کر دو، تو اگر اس پہ بھی ایگری ہو جاتی ہے ٹھیک ہے، لیکن ہوتا یہی ہے کہ بعض دفعہ لڑکیاں یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ بھائی کوئی سہارا دے گا تو ہم مسلمان ہوں گے، تو ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم شادی کے لیے مسلمان ہو رہے ہیں، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم مسلمان تو ہو ہی رہے ہیں لیکن کوئی سہارا دے تو ہم پھر اس کو اعلان کریں، تو اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر آپ کو شادی کر لینی چاہیے، لیکن نہیں کریں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے آپ، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ وہ اسلام نہ لانا آپ کے کھاتے میں ڈالا جائے گا، ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک محرومی کی بات ہو جائے گی کہ ایک عورت کو مسلمان کرنے کا موقع ملا تھا، آپ نے ضائع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، کہ اللہ تمہارے ذریعے سے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے، سرخ اونٹوں سے زیادہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ اس وقت کی یوں سمجھ لیں کہ BMW آپ سمجھ لیں، تو بہت بڑی نعمت ہے یہ کہ آپ کے ذریعے اللہ کسی ایک کو ہدایت دے، تو یہ تو مسئلہ ہو گیا۔ بہرحال آپ شادی نہیں کرتے اور وہ کفر میں مرتی ہے تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے، لیکن کر لیتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ لیکن ایک آخری بات یہ کہ اگر اس لڑکی کو اسلام دل سے پسند نہیں ہے، صرف شادی ہی کے چکر میں کر رہی ہے، یعنی ایسی صورتحال نہیں ہے جو میں نے بتائی ہے کہ اس کو خطرات ہوں، اسلام لانے میں یا نہ لانے میں کوئی خطرات نہ ہو اس کو، تو محض آپ سے شادی کے چکر میں کر رہی ہے، پھر نہیں کریں بھائی، پھر بولیں بھائی اسلام اللہ کا دین ہے، اس کی کسی کی شادی سے تعلق نہیں ہے، تو اس لیے پھر بولیں بھائی تو مسلمان ہونا ہے ہو، نہیں ہونا ہے نہیں ہو، شادی میری مرضی کرنا ہوگی کروں گا، نہیں کرنی ہوگی نہیں کروں گا۔ عظیم صاحب انڈیا سے، کیا میں اپنے غیر مسلم دوست کو ان کی تہوار کی مبارکباد دے سکتا ہوں یا نہیں؟ غیر مسلموں کی جو تہوار ہوتے ہیں نا، جو مذہبی تہوار ہوتے ہیں، ان میں کسی طرح سے بھی شرکت جائز نہیں ہے، الا یہ کہ آپ کو کوئی خوف ہو خطرہ ہو، تو نارملی اس کی اجازت نہیں ہے، بس ریزرو رہیں، نہ مبارکباد دیں، نہ کوئی غلط جملہ کہیں کوئی زبان سے، کوئی جس سے اس کو تکلیف ہو۔ محمد انس پاکستان سے، اگر کوئی شخص خدا نخواستہ کسی سید کو گالی دے تو کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ نہیں بھی ایسا کچھ نہیں ہے، سید کو سید ہونے کی وجہ سے تھوڑی برا کہہ رہا ہوتا ہے، اس کے کسی برے عمل کی وجہ سے کہہ رہا ہوتا ہے۔ عبداللہ رحمان ملتان سے کہتے ہیں میں ایک ڈاکٹر ہوں، میری اہلیہ میرے نکاح میں ہے لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی، وہ بھی ڈاکٹر ہیں اور ہم دونوں ایک دوسرے سے بات چیت جب کرتے ہیں تو میرے جسم سے پانی نکلتا ہے جس کو مدی یا منی کہتے ہیں، میں نے آپ کی ویڈیو میں سنا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ ناپاک نہیں ہے، جس جگہ پر لگے اس جگہ کو دھو لیں۔ نہیں جی میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، یہ ناپاک ہے۔ اچھا
جس جگہ پر لگے اس جگہ کو دھو لیں تو انہیں کپڑوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. لیکن مفتی صاحب اگر یہ خشک ہو جائے تو یہ پتہ لگانا بھی مشکل ہے کہ کپڑے پر کس جگہ لگا ہے, کیونکہ یہ بالکل پانی کی طرح ہوتی ہے, نشان نہیں چھوڑتی, تو کس جگہ کو دھوئیں. اگر نہ دھوئیں تو انہیں کپڑوں میں نماز پڑھنا نامناسب لگتا ہے اور ذہن میں خدشے کی وجہ سے نماز متاثر ہوتی ہے. لمبی ڈیوٹی تقریباً 15 گھنٹے ہونے کی وجہ سے نماز کے ٹائم بار بار کپڑے تبدیل کرنا بھی ممکن نہیں. مہربانی فرمائیں, اس وجہ سے کافی عرصے سے میری نماز قضا ہو رہی ہے اور مجھے آہستہ سے ڈپریشن ہو رہا ہے. نماز قضا کرنا اکبر الکبائر ہے, کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ ہے, خوب سمجھ لیں. باقی یہ جس جگہ لگے تو اندازے سے اس جگہ کو دھو لیں. اگر خشک ہو گئی ہے پتہ ہی نہیں چل رہا کہاں لگی ہے تو بھی اندازے سے. تو اس میں 100% یقین ہونا ضروری نہیں ہے کہ کہاں لگی ہے. اندازہ لگائیں بھائی یہاں لگی ہوگی, دھو لیں, بس نماز پڑھ لیں, اس میں زیادہ ٹینشن میں نہ جائیں. اور یہ ناپاک ہے, میں نے کہیں نہیں کہا کہ پاک ہے. یہ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کیا کرپٹو کرنسی سے پیسے کمانا حلال ہے. آپ نے ایک بیان میں کرپٹو کرنسی کو متشابہات میں شمار کیا اور اس سے بچنے کو بہتر قرار دیا, لیکن پھر بھی کیا جب تک یہ متشابہات میں سے ہے تو میں اس سے پیسے کما سکتا ہوں. اگر میں اس سے کوئی پیسے کماؤں اور کسی حلال بزنس میں انویسٹ کروں اور مستقبل میں کرپٹو کرنسی کے حرام ہونے کا فتویٰ آ گیا تو کیا میرا بزنس حرام ہو جائے گا؟ اسی وجہ سے تو منع کر رہے ہیں, مستقبل میں حرام ہونے کا فتویٰ آ گیا تو پھر کیا کرو گے؟ تو دیکھیں اس کے بارے میں جو اس کے ماہرین ہیں نا وہ بہت ہی اختلاف ہے, اس لیے علماء کوئی رائے قائم نہیں کر پا رہے ہیں. جو اس کے سافٹ ویئر انجینئرز ہوتے ہیں, جو کرپٹو کرنسی کے ماہرین ہیں, سائنٹسٹ ہیں, ان سے ہم نے جب آرا لیے ہیں تو وہ خود ہی اس کو ایکسپلین کرنے میں ان کی آرا بہت زیادہ مختلف ہے. اس لیے میں نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے یا حلال ہے, فتویٰ نہیں دے رہے ہم اس بارے میں, اور اسی وجہ سے نہیں دے رہے کہ آج ہم حلال کہہ دیں لوگ شروع کر دیں, کل ہم کہہ دیں حرام ہے تو ایک بیڑا غرق ہو جائے گا. آج ہم کہتے ہیں حرام ہے اور لوگ بچے, کل ہم کہتے ہیں حلال ہے تو لوگ کہیں گے لو بھائی آج ہم کتنا پیسہ کما لیتے ہیں. تو ایسی ہی چیزوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے الحلال بین والحرام بین, حلال حرام واضح, کچھ چیزیں متشابہات میں سے ہیں, مشتبہات میں سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو مشتبہات میں سے بچے گا وہ اپنے آپ کو بچا لے گا. تو آپ دارالعلوم کورنگی رابطہ کریں, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب, اسی طرح جامعۃ الرشید میں بھی دیگر جو سینئر علماء ہیں, ابھی تک کوئی مضبوط رائے نہیں ہے. کچھ جونیئر علماء نے جواز کا فتویٰ دیا ہے, لیکن ان کی رائے پر سینئر علماء کو اطمینان نہیں ہے, تو اس لیے خاموشی اختیار کی ہے. اس میں احتیاط یہی ہے کہ اس سے ایوائڈ کریں. اور اگر کسی کو کسی مفتی کی رائے پر اعتماد ہے تو اس کے فتوے پر وہ عمل کر سکتا ہے. کویت سے کسی نے پوچھا میں جس سے بھی محبت کرتا ہوں خواہ وہ کوئی بھی ہو تو خدا مجھ سے وہ چھین لیتا ہے, پتہ نہیں خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے, خدا میرے ساتھ ایسا کیوں کرتا ہے, سمجھ میں نہیں آتا کہ خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے. خدا آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ صرف خدا سے محبت کریں. اللہ کو آپ سے بہت زیادہ محبت ہے, اللہ چاہتا ہے کہ دنیا کی چیزوں سے دل نہ لگاؤ, اللہ سے محبت کرو. تو ایک دفعہ اللہ سے دل لگا کے دیکھیں, انشاءاللہ اللہ آپ کو آپ سے دور نہیں ہوگا اور خوب آپ کی زندگی میں لطف اور مزہ پیدا ہو جائے گا. محمد حسنین ملتان سے, کیا ویڈیو گیم کی اپلیکیشن بنا کر گوگل, اب یہ بار بار ایک ہی سوال پوچھا ہے بھائی. ارسلان صاحب ڈیرہ اسماعیل خان سے, دل میں اگر گندے خیالات آ رہے ہوں مگر اس پر عمل نہ ہو تو کیا پھر بھی پکڑ ہوگی؟ جو خیالات خود بخود آتے ہیں ان پہ کوئی پکڑ نہیں ہوتی. رحیم سمالانی کوئٹہ سے, اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جھگڑا کرتے ہوئے بول دے کہ ہمیں تم سے کوئی مطلب نہیں یا ہم سے مطلب مت رکھنا, حالانکہ اس کی نیت یہ نہ ہو کہ طلاق دوں یا پھر چھوڑ دوں, تو کیا اس طرح کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی تھی. اقرا آصف اتر پردیش انڈیا سے, 2 سال پہلے کی بات ہے, میں ایک رات اپنے بستر پہ لیٹی ہوئی تھی اور اچانک مجھے ایسا لگنے لگا جیسے بس ابھی میری موت ہو جائے گی. میں چاہتی تھی کہ مجھے اچھی حال میں موت آئے, اس لیے میں نے اٹھ کر 2 رکعت نفل نماز پڑھی, لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں. لیکن مجھے پچھلے 2 سالوں سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بس اگلے ہی لمحے میری موت واقع ہو جائے گی. کبھی کبھی تو یہ بات اتنی یقینی ہوتی ہے کہ میں کلمہ پڑھنے لگتی ہوں. ہر رات میں جب سونے کے لیے بستر پر لیٹتی ہوں تو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اگلی صبح میری آنکھ نہیں کھلے گی. اکثر میں اپنے خوابوں میں کسی نہ کسی کا جنازہ دیکھتی ہوں. ایک دفعہ تو میں نے دیکھا کہ میں اپنے ہی جنازے کے پاس کھڑی ہوں. ہر وقت موت کا ڈر رہنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ میں اپنے خواب میں جو جنازے دیکھتی ہوں ان کی کیا تعبیر ہوگی؟ اپنے خواب میں خود کا جنازہ دیکھنے کی کیا تعبیر ہے؟ آپ کو ڈر کوئی خوف لاحق ہو گیا ہے, اس لیے جنازے ہول سیل کے حساب سے آپ کو نظر آ رہے ہیں. آپ فوری طور پر کسی اچھے سائیکالوجسٹ سے, سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کریں, وہ آپ کا علاج کر دے گا انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. روحانی عاملوں کے چکر میں نہ پڑیں, وہ بیڑا ہی غرق کر دیں گے. کسی ڈاکٹر کو دکھائیں, ٹھیک ہو جائیں گی. کوئی ہوتا ہے وہ ہمارے دماغ میں کچھ کیمیکل اپ اینڈ ڈاؤن ہو جاتے ہیں, سیٹنگ آؤٹ ہو جاتی ہے, تو ڈاکٹر میڈیسن کے ذریعے یا کاؤنسلنگ وغیرہ کے ذریعے وہ سیٹنگ کو سیٹ کر دیتے ہیں. لیکن کوئی اچھی لیڈی ڈاکٹر ہو, اس سے رابطہ کریں. محمد USA سے, الحمدللہ میں بال بچوں والا آدمی ہوں. میری بیٹیوں کی دوستیں کہیں ملتی ہیں تو کوئی ہاتھ ملا لیتی ہے یا بیٹیوں کی طرح گلے لگ جاتی ہے, مجھے بہت معلوم لگتا ہے اور ایک دم سے جھجک اور کنفیوژن میں ہاتھ بھی ملا لیتا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ یہ نامحرم ہے مگر میں کیسے بچوں؟ ہماری فیملی میں تعظیم کے لیے بڑوں کے ہاتھ چومتے ہیں, تو میری بہو بھی عزت دینے کے لیے میرے ہاتھ چومتی ہے اور میں اس کے سر پر ہاتھ رکھ لیتا ہوں. کیا یہ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک نہیں ہے, غلط ہے, ناجائز ہے. بہو کا سسر کے ہاتھ چومنا تو دور کی بات, ہاتھ ملانا بھی جائز نہیں ہے سسر سے اس زمانے میں. اور اسی طرح یہ بچیاں ہیں جو آپ سے ہاتھ ملا رہی ہیں, اگر یہ بالغ ہیں یا بلوغت کے قریب ہیں تو بھی جائز نہیں ہے. آپ ان کو محبت سے سمجھا دیں بیٹا پردہ کرنا چاہیے, ہاتھ نہ سر پہ ہاتھ رکھ لیں بہو کے, اور یا کوئی بچیاں ہیں تو بس زیادہ سے زیادہ یہ کہ سر پہ ہاتھ رکھ لیں ان کے, اس سے آگے نہ جائے. تو باقی اتنا نیک بننا اور اتنا کہ مجھے شرم آتی ہے ان کو منع کرتے ہوئے, بھائی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ گلے ملتے ہوئے شرم نہیں آ رہی, منع کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے. جہاں شرم ہونی چاہیے وہاں ہونی چاہیے. بہرحال آپ کا جذبہ اچھا ہے, آپ کو فکر ہے, تو ان کو محبت سے سمجھا دیں اور بولیں کہ یہ نہیں کہا کہ مجھے فتنے کا خطرہ ہے یا مجھے فتنے کا خوف ہے, نہ بولے ہمارا بیٹا یہ کلچر ٹھیک نہیں ہے, میں نے علماء سے سنا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے. تو بہو کو بھی بولتے ہیں آپ میری بیٹیوں کی طرح ہو, سر پہ بس ہاتھ رکھو, تو بس اتنا اس کو بتا دیں عزت کے ساتھ. پاکستان سے کسی نے پوچھا, ایک عورت کو اس کے شوہر نے شادی کے 15 سال بعد طلاق دی تھی,
عورت 6 سال اپنے میکے میں رہی ہے اور اس دوران عورت نے کسی اور کے ساتھ اپنی مرضی سے نکاح کر لیا، لیکن رخصتی نہ ہوئی۔ گھر والوں اور رشتہ دار کے کہنے پر 1.5-2 سال کے بعد لڑکی نے عدالت میں خلا کا دعویٰ دائر کیا۔ لڑکا سعودی عرب میں تھا، لیکن اس کو اس خلا کے دعوے کا علم تھا اور عدالت سے خلا ہو گئی۔ لڑکی کے پہلے شوہر نے بھی آگے کسی عورت سے شادی کر لی تھی۔ اب پہلے شوہر اپنی بیوی کو گھر لے آنے کی ٹھان لی پہلے شوہر نے، کیونکہ ان کا ایک بیٹا بھی ہے۔ عورت نے شرط رکھی کہ جس عورت سے شادی کی اسے طلاق کو پھر سوچوں گی۔ مرد نے طلاق دے دی اور اپنی پہلی بیوی سے دوبارہ نکاح کر لیا، لیکن نکاح زبانی ہوا، گواہوں کی موجودگی میں ہوا۔ لڑکی کے گھر والے بھی شامل تھے، لیکن لڑکی کو نہ حق مہر کا بتایا گیا نہ دیا گیا، نہ ہی شوہر کا نام لے کر قبول کروایا گیا۔ بس شادی کے گواہان میں سے ایک نے لڑکی سے کلمہ پڑھنے کو کہا اور کلمہ پڑھوا کر چلا گیا۔ کیا اس لڑکی کا نکاح درست ہوا؟ پہلی بات تو یہ کہ اس خاتون نے جو عدالتی خلا لیا، پہلے تو وہ تحقیق کرے جو سعودی عرب میں جو بندہ ہے اس سے خلا لیا، وہ خلا شرعی طور پہ ٹھیک ہوا بھی کہ نہیں ہوا۔ تو اگر عورت نے کیس یہ کیا تھا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، شوہر کو بلا کے کہا جائے کہ یہ مجھے لے کے جائے اور میری حقوق ادا کرے۔ اگر عدالت نے یہ کیا تھا اور پھر بھی شوہر نہیں آیا اور پھر عورت نے مطالبہ کیا کہ پھر مجھے طلاق چاہیے شوہر سے، شوہر نے طلاق بھی نہیں دی، پھر عدالت نے عورت کو خلا کی ڈگری پکڑا دی، تو پھر یہ ہو گیا خلا۔ لیکن اگر عدالت نے ایسا کچھ نہیں کیا، جیسے کہ عدالتوں کو تکلف کی ضرورت ہی نہیں ہے، عدالتوں کو آج کل عورت کو خلا کا کیس کرتی ہے، عدالت خلا کی ڈگری تھما دیتی ہے اس کے ہاتھ میں۔ صرف اتنا کام ہوا ہے تو پھر وہ سعودی عرب والے شوہر سے خلا ہوا ہی نہیں، عورت کو اس سے طلاق لینی پڑے گی۔ تو وہ پہلے خلا کے ڈاکومنٹس بھیجیں، وہ پڑھ کے فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ سعودی عرب والے شوہر سے خلا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا۔ بالفرض اگر وہ ہو گیا خلا، تو پھر جو دوسرا نکاح ہوا ہے تو اس میں عورت سے کلمہ پڑھایا گیا، اس کو پتہ تھا کہ میری شادی ہو رہی ہے، اور اس کو جب پتہ چلا کہ میری نکاح ہو چکا ہے، اس نے زبان سے انکار نہیں کیا، تو یہ اس کی طرف سے قبول ہی سمجھا جائے گا۔ لیکن یہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ دوسرا نکاح ہوا کہ نہیں ہوا، پہلے امپورٹنٹ یہ ہے کہ سعودی عرب والے میاں سے خلا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ کہ اگر اس کو پتہ ہی نہیں تھا یا اس کو پتہ تھا، اس کو مہلت ہی نہیں ملی آنے کی یا صفائی وال بیان دینے کی، یا اس کو بیوی کو لے جانے کی مہلت ہی نہیں دی عدالت نے، تو وہ خلا ہی ٹھیک نہیں ہوا ہے۔ رحیم سمالانی، اپنا شوق پورا کرنے کے لیے شکار کرنا، جانوروں پرندوں کو مارنا، زخمی کرنا، تکلیف دینا، پنجرے میں قید کرنا، کیا یہ دلیلوں سے ثابت ہو سکتا ہے کہ شکار جائز ہے یا پھر شکار سنت ہے؟ دلیلوں سے یہ ثابت ہے کہ جانوروں کو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے، تو انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ہاں، ظلم نہیں کر سکتا بلا وجہ، کہ کوئی فائدہ ہی نہیں اور آپ بلا وجہ جانور کو مار رہے ہو۔ یہ حدیث سے ثابت ہے، جیسے کسی نے بلا وجہ چڑیا بھی مار دی نا اور کھانے کی نیت سے نہیں، ویسے ہی تو وہ بھی گناہ گار ہوگا۔ اس طرح کی بہت ساری حدیثیں۔ آپ نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا بلا ضرورت، کہ خام خواہ میں کتوں کو مارا جائے، تو ہاں ضرورت ہوگی وہاں مارا جائے گا۔ تو شکار بھی انسان کی ایک ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارموا فإن أباكم كان راميا، کہ تمہارے باپ اسماعیل علیہ السلام وہ شکار کر کے کھایا کرتے تھے۔ تو اگر کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی جنگل میں جاتا ہے اور شکار کرتا ہے، لیکن شکار کا مقصد کھانا ہو، یعنی اس جانور کو ضائع چھوڑنا نہ ہو، تو پھر یہ جائز ہے، اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ جانور کو اللہ نے پیدا انسانوں کے لیے کیا۔ تو اگر آپ جاتے ہیں کسی جانور کا شکار کرتے ہیں، بے شک تفریح کے لیے ہی کرتے ہیں، لیکن آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اس کو کھاؤں گا یا کسی غریبوں کو کھلاؤں گا، لوگوں کو دوں گا۔ جیسے کہ میں نے افریقہ کے جنگل میں جب ہرن کا شکار کیا، پہلی گولی پہ پہلے فائر پہ ایک ہرن کو مارا ہم نے، تو ذبح کیا، تو ہم نے وہاں جتنے مقامی لوگ تھے ان کو دے دیا اس کا گوشت، کہ وہ کھاؤ تم، تو خوش ہو گئے۔ ہاں، ویسے ہی مار کے بلا وجہ، جیسے صحابہ کرام میں بعض لوگ مرغیوں پہ نشانے بازی سیکھتے تھے، تو نبی نے سمل سے منع کیا کہ بھائی نشانے بازی کے لیے مرغیوں کو کیوں ہدف بنا رہے ہو، بے جان چیزوں کو ہدف بناؤ، مرغی کو جب شکار کرو جب کھانا ہو۔ اول تو مرغی کو گولی مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی یا تیر مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، لیکن بہرحال ان کو کھانے کی نیت سے مارنا یا زخمی کرنا جائز ہے۔ باقی پنجرے میں قید کرنا ان جانوروں کو جائز ہے جو تھوڑے دنوں میں پنجرے میں مانوس ہو جاتے ہیں۔ بعض جانور کبھی بھی زندگی میں پنجرے میں مانوس ہوتے نہیں، وہ مر جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کو پنجرے میں ڈالا تو یہ ٹینشن سے غم سے مر جائے گا، ایسے جانوروں کو قید کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن وہ پرندے، وہ جانور جن کو پنجرے میں ڈالا تو 2-4 دن تکلیف کے بعد وہ مانوس ہو جاتے ہیں، ان کو جائز ہے، کیونکہ انسان کی تفریح ہے یہ، تو اللہ نے جانوروں کو پیدا انسانوں کے لیے کیا ہے، اور اس میں پھر جانوروں کو بہت تکلیف بھی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اس پنجرے میں عادی ہو جاتے ہیں، تو ان کے عادی ہونے سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو وہ تکلیف رہی نہیں ہے، بلکہ یہ اس ماحول کے عادی ہو گئے۔ جیسے طوطا آپ پالے 3-4 دن تو ادھر ادھر بہت پھڑپھڑائے گا، اس کے بعد اسی میں وہ یوز ٹو ہو جاتا ہے، اس کو بڑے مزے سے پھر رہ رہا ہوتا ہے اس میں۔ رحیم سمالانی کوئٹہ سے، اگر آدمی کا انتقال ہو جائے تو ان کے لیے قرآن، کلمہ، تسبیح وغیرہ پڑھ کر ان کو اصالہ ثواب کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور ان کو ثواب پہنچتا ہے یا نہیں؟ مدلل جواب دیں۔ پہنچتا ہے جی، جائز ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابیہ کا انتقال ہوا، آپ نے فرمایا کہ ایک صحابیہ نے کہا ان امی توفیت عنی افاتصدق عنہا، یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صدقہ بھی ایک نیکی ہے نا، تو جیسے اپنے لیے نیکی کی جا سکتی ہے، مرحوم کے لیے بھی نیکی کی جا سکتی ہے۔ نبی نے کہا اصول اور ضابطہ بیان کر دیا۔ صدقہ تو ایک محض ایک علامت تھی کہ ایک نیکی ہے، تو یہ مطلب نہیں کہ صرف صدقہ ہی کیا جا سکتا ہے، کوئی بھی نیکی میت کے لیے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کی جا سکتی ہے۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا، ایک لڑکا جس کی عمر 26 سال ہے، فیملی کی طرف سے رکاوٹوں کی وجہ سے وہ شادی نہ کر سکا کیونکہ اس کے بڑے بھائیوں کی بھی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئیں، اس نے اپنے جذبات پر قابو رکھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا اور بدکاری کر بیٹھا۔ استغفر اللہ۔ اللہ نے اس کو بہت دیا، اچھی جاب، تیز ذہن وغیرہ، لیکن وہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے، لیکن قرآن کی ایک آیت کے مطابق پاک عورت کے لیے پاک مرد اور پاک مرد کے لیے پاک عورت۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو پاک مردوں کی لسٹ سے نکال دیا؟ کیا وہ پاک مردوں کی لسٹ میں دوبارہ شامل ہو سکتا ہے؟ صورتحال بہت خراب ہے، معاملہ خودکشی کی طرف جا رہا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ بدماش بن کے شادی کیا کرو،
جب اللہ نے آپ کو ذریعہ آمدن دے دیا تو پھر اس میں کسی کی نہ سنو ورنہ زنا کی طرف جاؤ. بہرحال اب بدکاری بہت بڑا جرم ہے, کر لیا توبہ کریں, روئیں اللہ کے سامنے, گڑ گڑائیں, معافی مانگیں. تو جو سچی معافی مانگ لے, سچی توبہ کر لے, گناہ چھوڑ دے, تو وہ اللہ کی نظر میں پاک دامن لوگوں میں ہی شامل ہے. اب ان سے کہیں نکاح میں تاخیر نہ کریں اور پرانے گناہ کو بھول جائیں, بس اب جلد سے جلد نکاح کریں. بنت محبوب پاکستان سے, میرے شوہر کے والدین ہمارے درمیان طلاق چاہتے تھے. میرے شوہر تعلیم یافتہ نہیں ہے, وکیل کی مدد سے طلاق کے پیپر تیار کرائے گئے. میرے شوہر اپنے والد کی دکان میں کام کرتے ہیں, لہٰذا انہیں ہمیشہ ڈر رہتا ہے کہ والد نے اگر گھر اور دکان سے نکال دیا تو کیا ہوگا. کیونکہ وہ ذہنی طور پر طلاق پر راضی نہیں تھا, اس لیے وہ ایک طلاق ہی دینا چاہتا تھا, اور اس کے خیال میں پیپرز میں ایک طلاق ہی لکھی ہوئی تھی. پیپر پر دستخط کرتے ہوئے اس کو معلوم نہیں تھا کہ پیپر میں 3 طلاقیں لکھی ہوئی ہیں. اس نے پیپر پر دستخط کر کے مجھے بھیج دیے. کیا اس طرح والدین کے دباؤ کی وجہ سے زبان سے طلاق کے الفاظ نکالے بغیر اور پیپر پر 3 طلاق کا معلوم نہ ہونے کی وجہ سے طلاق ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ دیکھیں, پیپر پہ 3 طلاق لکھی ہوئی ہو تو بے شک آپ کو معلوم نہ بھی ہو, آپ نے سائن کر دیے تو ہو جائیں گی. آپ کو پڑھیں تو صحیح نا اس پہ کیا لکھا ہوا ہے. کوئی پڑھنے ہی نہ دے رہا ہو تو ایک الگ بات ہے. یہ عجیب بات ہے, طلاق نامہ آپ کے سامنے آیا اور آپ بغیر پڑھے سائن کر رہے ہو. اس لیے پیپر پہ 3 طلاقیں لکھی ہوئی تھیں, دے دی ہیں تو ہو گئی ہیں 3 طلاقیں. باقی دباؤ کتنا تھا شوہر پر, کیا خطرات تھے. نارملی تو لکھنے سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے, تھوڑا بہت دباؤ ہوگا تو بھی ہو جاتی ہے طلاق. لیکن اگر بہت زیادہ دباؤ ہو, جان کا خطرہ ہو, یا کوئی بہت ہی زیادہ ٹینشن, یعنی ایک اچھا خاصا دباؤ ہو جس سے کچھ خطرات لاحق ہوں اپنے یا اپنے والدین کی جان کے, تو پھر اس میں تحریری طلاق نہیں ہوتی. اب وہ دباؤ کی کیفیت کیا ہے, تو آپ کے شوہر کو چاہیے کہ وہ سوال بھیجیں, تو اور فون نمبر بھی ڈال دیں اس پہ, تو ان سے فون کر کے ہم پوچھیں گے کیا کیا خطرات لاحق تھے. تو بہت شدید اگر دباؤ ہو تو پھر ریٹرن طلاق نہیں ہوتی, زبان سے تو بہرحال ہو جاتی ہے. اور وہ دباؤ کیا تھا, وہ ان کی نیت تھی نہیں تھی, یہ سب باتیں شوہر سے ڈائریکٹ رابطہ کیے بغیر بتائی نہیں جا سکتی. لیکن آپ نے جتنی صورتحال بتائی ہے اتنی ہی اگر ہے تو پھر اس سے طلاقیں واقع ہو گئی ہیں.